بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ایک حدیث شریفہ جو حدیث کی معتبر کتاب صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ یہ عرض روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسجد بنی معاویہ۔ حضرت سعد روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی معاویہ کی مسجد پر سے گزرے، داخلہ اس پہ تشریف لے گئے، داخل ہوئے، فرکعا فیہ رکعتین وصلینا معہ۔ وہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، نماز 2 رکعت ادا کی، اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ ودعا ربہ طویلا، اور حضور نے وہاں اپنے رب سے لمبی دعا مانگی۔ ثم انصرف، پھر حضور پلٹے، فقالا، تو ارشاد فرمایا، سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 باتیں مانگی، فأعطانی سنتین ومنعنی واحدۃ، تو اس نے مجھے 2 عطا فرما دیں اور 1 سے منع فرما دیا۔ سألت ربی ان لا یہلک امتی بالسنۃ فأعطانیہا، میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، اس نے مجھے یہ عطا فرما دیا۔ وسألت ان لا یہلک امتی بالغرق فأعطانیہا، اور میں نے یہ سوال کیا کہ میری امت کو ڈبو کر ہلاک نہ کرے، اس نے مجھے وہ بھی عطا فرما دیا۔ وسألته ان لا يجعل بعثهم بينهم فمنعنیها،
پھر حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری امت کی آپس میں جنگ نہ ہو. مجھے اس سوال سے اللہ نے روک دیا، منع کر دیا. یہ حدیث پاک کے الفاظ آپ نے سنے اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا. اب اس میں کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضور سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی معاویہ کی مسجد پر سے گزرے. یہ بنی معاویہ انصار میں ایک قبیلے کا نام ہے، بنی معاویہ. انہوں نے اپنے محلے میں مسجد قائم کی تھی اور اس کا نام رکھا تھا مسجد بنی معاویہ. اور اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ مساجد میں نام رکھے جاتے ہیں، مختلف صحابہ کے نام پر مسجدیں ہوتی ہیں، اہل بیت پاک کے نام پر مسجدیں ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کے ناموں پر بھی مسجدیں ہوتی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نام رکھنے کا دستور عہد رسالت سے چلا آ رہا ہے، اور اس وقت سے مسجدوں کے نام رکھے جاتے ہیں شناخت کے لیے، جیسے انسانوں کے نام ہوتے ہیں شناخت کے لیے کہ معلوم ہو کہ کون بندہ ہے، اس کا نام کیا ہے. ایسے مسجد کی شناخت کے لیے نام رکھا جاتا ہے. اور پھر اگر کوئی بابرکت نام مسجد کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس نام سے مسجد پہچانی بھی جائے اور برکت بھی حاصل رہے. کیونکہ جب تک لوگ اس مسجد کو اس نام سے یاد کرتے رہیں گے وہ نام بھی یاد رہے گا، زندہ رہے گا، اور لوگ اس نام کو لیتے رہیں گے. کیونکہ جب مسجد کا نام لیں گے تو مسجد کے ساتھ اس شخصیت، اس ہستی کا نام بھی آ جائے گا. جیسے یہاں آ گیا مسجد بنی معاویہ، تو اس میں ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے معاویہ، اور وہ مشہور صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور سے رشتہ داری بھی رکھتے ہیں، تعلق بھی ہے ان کا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج محترمہ کے حقیقی بھائی بھی ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو مسجد بنی معاویہ یہ انصار نے بنائی تھی، اور حدیث پاک میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی گزرے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد پر تشریف لے گئے تو داخلہ، پھر مسجد کے اندر بھی حضور تشریف لے گئے، اور وہاں حضور نے جو عمل کیا وہ یہ تھا فرکعا فیہ رکعتین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اب یہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ تحیۃ المسجد ہے، اور یہ مسنون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ثابت ہو رہی ہے. اسی لیے یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب کسی مسجد میں کوئی جائے اور نماز کا وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، تو مسجد کے آداب کے حوالے سے تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے. بالکل اسی طرح جیسے نمازیں ادا کی جاتی ہیں، جو کچھ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے وہی پڑھا جائے گا. صرف یہ ہے کہ نیت یہ ہوگی کہ یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نفل نماز ادا کرتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی سفر سے تشریف لاتے تو مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرماتے تھے. تو یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، جو اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے
یعنی کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا، بلکہ اب صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، وہ فرما رہے وصلینا معہ، ہم نے بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو اب اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماعت کی نماز نہیں بلکہ انفرادی طور پر الگ الگ نماز پڑھی گئی، لیکن صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی حضور کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضور نے پڑھی ہے ہم نے بھی اپنی اپنی نماز پڑھ لی 2 رکعتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا فرمائی، تو جو صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی 2 رکعتیں حضور کی اتباع میں نماز پڑھ لی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، جیسا حضور کو دیکھا ویسا ہی صحابہ نے کیا۔ حضور کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے نماز پڑھ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کوئی اور عمل ایسا کر رہے ہیں جس کی ممانعت نہیں کی دوسرے کے لیے، تو صحابہ نے بھی ویسا ہی کیا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے تاریخ اسلام میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، تابعداری، فرما برداری یہ مسنون عمل ہے، سنت مبارکہ ہے، اور اسی عمل کو آج تک جاری رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نماز میں سنتیں پڑھتے ہیں، اگرچہ سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ دونوں سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ فرض نہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھی، ادا کی۔ مؤکدہ میں تو یہ ہے کہ ہمیشہ ادا کی، غیر مؤکدہ میں یہ ہے کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں بھی پڑھی، تو وہی طریقہ جاری ہے، اسی لیے ان کا نام سنت مؤکدہ بھی ہے اور سنت غیر مؤکدہ بھی ہے۔ عصر کی نماز سے قبل 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عشاء کی نماز سے قبل 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، اور کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو یہاں جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہ معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز اس مسجد بنی معاویہ میں داخل ہو کر پڑھی، اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی اپنے اپنے طور پر پڑھ لی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ سے دعا کی، اسی لیے نماز کے بعد دعا جو ہے وہ مانگی جاتی ہے۔ ویسے تو دعا نماز اور غیر نماز دونوں میں کی جا سکتی ہے، دعا کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، دعا کے لیے وضو اور بے وضو کی کوئی قید نہیں ہے، دعا ہر حال میں کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر مسجد کے اندر کی دعا جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل نماز پڑھنے کے بعد مانگی، اس کا ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر ہے کہ ودعا ربہ طویلا، حضور نے طویل دعا فرمائی۔ تو طویل دعا کا معنی دراز، لمبی دعا کی۔ اب دعاؤں میں لمبی دعا اور مختصر دعا یہ دونوں سنت سے ثابت ہو گئی، کیونکہ وقت کے حساب سے اب فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی دعا ثابت ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنے الفاظ حضور سے ثابت ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد ہے، چنانچہ فرض نماز کے بعد امام بھی اتنی دعا کرتا ہے، یا کوئی شخص منفرد ہے وہ بھی اتنی دعا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد لمبی دعا جو مانگنا چاہے، اگر جماعت کے ساتھ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ تو دعا زیادہ لمبی دعا مانگنا یہ پسندیدہ نہیں رکھا گیا، مگر اکیلے میں کوئی شخص دعا مانگ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، وہ جتنی طویل دعا مانگے مانگ سکتا ہے،
اور نماز کے علاوہ بھی جتنی دعا لمبی مانگے مانگ سکتا ہے۔ اب یہاں پر جس دعا کا ذکر ہے وہ طویل دعا کا ذکر ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دعا دونوں طرح کی ہے، مختصر اور لمبی۔ جہاں مختصر کا وقت ہے وہاں مختصر دعا مانگی جائے، کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگ دعا میں شریک ہیں، تو ان کا لحاظ کر کے دعا کو مختصر کر لیا جائے۔ اور جہاں اکیلا کوئی دعا کر رہا ہے تو طویل دعا مانگ سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا مانگی، وہ طویل دعا مانگی، تو طویل دعا بھی سنت سے ثابت ہو گئی۔ اس لیے اگر کوئی عام حالت میں کسی محفل کے بعد بھی طویل دعا کر رہا ہو تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ طویل دعا ممنوع ہے، کیونکہ طویل دعا جو ہے وہ یہاں حدیث پاک سے ثابت ہو رہی ہے۔ اب صحابی حضرت سعد یہ فرما رہے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، ثم انصرفا، یعنی کہ حضور پلٹے، فارغ ہو گئے۔ اب حضور نے یہ فرمایا صحابہ سے کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 3 باتیں مانگی، 3 چیزیں مانگی۔ 2 تو اللہ نے قبول کر لیں، عطا فرما دی۔ 2 جو میں نے مانگی تھی باتیں، جو چیزیں مانگی عطا فرما دی، یعنی اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ اور 1 سے روک دیا، 1 دعا کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، یا اس کا وعدہ نہیں فرمایا اللہ نے۔ تو اب حضور نے اس کی تفصیل بتائی کہ جو میں نے 3 دعائیں مانگی ان میں سے 1 دعا تو یہ مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک مت کرنا۔ قحط یہ ہوتا ہے کہ زمانے میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو جائے، نہ بارش ہو رہی ہو، نہ اناج اگ رہا ہو، نہ فصل تیار ہو رہی ہو، نہ کھانا مل رہا ہو، ایسا کچھ عالم ہو گیا ہو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، پوری امت مجموعی طور پر۔ حضور نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ پہلے تو ہوتا رہا، پہلی امتوں میں قحط، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے قحط کا، تو ایسی مجموعی صورتحال قحط کی میری امت پر اے اللہ نہ ہو۔ تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا دعا کہ ہاں تمہاری امت کو اس طرح کے قحط سے ہلاک نہیں کروں گا جیسے کہ پہلی امتوں میں ہوا ہے۔ پہلی امتوں میں نبیوں نے بد دعائیں کی اپنی امت کی نافرمانی پر کہ اللہ یہ ہماری امت نہ ہم پر ایمان لاتی ہے، نہ تجھ پر ایمان لا رہی ہے، نہ یہ نافرمانی سے باز آ رہی ہے، نہ برائیوں سے باز آ رہی ہے، تو ان کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قحط نازل فرما دیا اور بھوک سے لوگ مر گئے، پیاس سے لوگ مر گئے، لوگ بھی مرے، جانور بھی مرے، سب ہو گیا، قحط سے ہلاک کر دیا اللہ نے۔ یہ مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرما لی کہ امت محمدی کو مجموعی طور پر پوری امت کو قحط سے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اب دوسری دعا حضور فرما رہے ہیں میں نے یہ مانگی تھی یا اللہ میری امت کو ڈبو کر ہلاک مت کرنا، یعنی سمندر میں ڈبو کر، جیسے گزشتہ امتوں میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب فرعون نے اور اس کے حامیوں نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبی کو حکم دیا کہ آپ تو یہاں سے چلے جائیں، اور فرعون ان کے پیچھے پیچھے ہوا، مگر سمندر کو حکم ہو گیا اور سمندر پھٹ گیا اور فرعون اور اس کے حامی اس میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے
ہلاک کر دیا. یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہے کہ سیلاب آیا، جب ان کی قوم نے نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنا لیں اور اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں. اب جو باقی رہ جائیں گے وہ ڈوب جائیں گے. ان میں نوح علیہ السلام کا خود بیٹا بھی شامل تھا، وہ ساتھ نہیں گیا نوح علیہ السلام کے، بے ایمان تھا، ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ آ جاؤ، مگر وہ نہیں آیا تو وہ بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ غرق ہو گیا. یہ قرآن میں ذکر موجود ہے. اب اللہ سے جب یہ دعا کی حضور نے کہ میری امت کو مجموعی طور پر ایسے عذاب سے بچا لینا کہ جس میں ان کو ڈبو کر ہلاک کر دیا جائے، تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی کہ امت محمدی کو سیلاب سے ڈبو کر ہلاک نہیں کیا جائے گا. اب حضور نے فرمایا کہ تیسری دعا میں نے مانگی اور وہ یہ تھی لا یہلک امتی بالغرق. آخری دعا جو مانگی لا یجعل بعثہم بینہم فمنعنیہا. تیسری جو دعا مانگی تھی حضور نے وہ یہ مانگی تھی کہ آپس میں امت جنگ نہ کرے، مسلمان میں نہ لڑے، لڑائی نہ ہو، آپس میں جنگ نہ ہو، دونوں طرف مسلمان ہی ہوں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس سے مجھے روک دیا اللہ نے کہ یہ دعا مت کرو آپ، یعنی کہ ایسا ہوگا. اللہ کی حکمت یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اٹل ایسی ہی ہے. تو یہ دعا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے قبول نہیں کی، اور اس دعا سے ایسا ہے کہ جیسے روک دیا کہ ایسی دعا آپ اصرار مت کریں، اس پر ایسی فریاد نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، یہ والی. اب یہ جو تیسری دعا ہے آخری والی، اس کے لیے محدثین فقہاء نے فرمایا کہ یہ دعا جب اللہ نے حضور کو روک دیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تاریخ اسلام میں مسلمانوں میں آپس میں فتنے ہوئے، آپس میں فسادات ہوئے، آپس میں جنگیں ہوئیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. جنگ جمل ہوئی جو کہ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھیں اور ان کے ساتھ لوگ تھے، اور دوسری طرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تھے، ان کے ساتھ بھی لوگ تھے، اور دونوں طرف سے کئی افراد شہید ہوئے اس جنگ میں. اور جنگ صفین ہوئی، وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی، اس میں کئی لوگ شہید ہوئے. پھر میدان کربلا میں واقع کربلا رونما ہوا، اور وہاں بھی دونوں طرف سے لوگ تھے مسلمان، اور کئی لوگ اس میں شہید ہوئے. تو مسلمانوں میں آپس میں جنگیں، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں، پھر مسلم حکومتوں میں جنگیں، یہ بھی ہوتی رہی ہیں. تو یہ جو دعا جو آخری والی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں فرمائی حکمت کے تحت. تو اس سے یہ معلوم ہوا، اور فقہاء اور محدثین نے یہ علماء نے یہ ہمیں سکھایا، بتایا کہ کوئی دعا کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہے جو خود بندے کے حق میں مفید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا. البتہ اس کے بدلے کوئی اور نعمت ایسی اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس دعا کو ممکن ہے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ لے. کیونکہ کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، حدیث میں آیا کہ وہ اس وقت تو قبول نہ ہو، ایسا لگے آپ کو کہ جیسی دعا مانگی ویسے پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کی شان اور اس کا ظہور
آخرت میں انشاءاللہ واقع ہوگا، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ اس طرف اشارہ ہے کہ بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری جو دعا ہے وہ میرے حق میں کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا اس کے اندر فضیلت ہے، کیا اس میں افادیت ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ تو دعا مانگ لیتا ہے۔ اور جائز دعا اگر مانگی جائے تو مانگنے میں ممانعت نہیں ہے، جائز دعا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اب دعا کا قبول ہونا یہ اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس دعا کو چاہے جس انداز سے قبول فرما لے، جس طرح سے قبول فرما لے۔ تو یہ آج کے درس میں اس حدیث کو ہم نے سنا ہے اور اس میں یہ باتیں بھی معلوم ہوئی۔ اب اس میں آپ نے ایک چیز جو معلوم کی وہ یہ تھی کہ حضور نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہ نفل نماز تھی، تحیۃ المسجد۔ نفل نماز میں جماعت کا جو حکم ہے اس میں فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جماعت نفل جس میں لوگ پہلے سے موجود ہوں، باقاعدہ ان کو دعوت دے کر نہ بلایا گیا ہو، تداعی کے ساتھ نفل نماز نہ کرائی جا رہی ہو، وہ نماز جائز ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لیکن باقاعدہ بلا کر جماعت کرانا اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ عام قرأت والی نماز، یہ نہیں کہ کوئی مکروہ تحریمی ہے یا گناہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگ خود موجود ہیں اور اس وقت موقع کی مناسبت سے امامت کی صورت میں، جماعت کی صورت میں نفل نماز کہیں کرائی جا رہی ہو تو یہ جائز ہے، اس کا جواز ہے۔ اور ویسے عام حالات میں نفل نمازیں جو ہیں وہ الگ الگ انفرادی پڑھنا یہی مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔